بس میں سرکار سے یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ یہ مووی رکنی نہیں چاہیے. اگر چاہتے ہو کہ بچیاں بریف کیس میں نہ پیک ہوں، اگر چاہتے ہو کہ ریلوے ٹریک پر نہ ملے، اگر چاہتے ہو کہ 35 ٹکڑے نہ ہو، تو یہ مووی بین نہیں ہونی چاہیے. سب بچیوں کو زبردستی چاہے کیسے بھی گھر سے نکال کر ایک بار دکھانا چاہیے کہ بیٹیوں تمہاری بہنوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. جیسے کہ وہ میں نے سنا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ درگا بنو، کالی بنو، پر برقعے والی نہ بنو. ٹھیک، کیونکہ ایک ہی برقعے والی نے کتنی لڑکیوں کا برین واش کر دیا تھا. اب ان کے سچ باہر آ رہے ہیں نا، تو اس لیے مووی جھوٹ لگ رہی ہے. تو اس وجہ سے ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ہماری پول کھل گئی، ہمارا کالا چٹھا کھل گیا، ہمارے گندگی کے پنے فرول دیے گئے. بھیا ان کے سب لکھا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، تم لڑکی کو اپنے جال میں پھنساؤ، تم لو جہاد میں لے کر آؤ اس کو. ہمیں لگتا تھا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی. ہمیشہ سے ہمیشہ سناتن کو ٹارگٹ کیا گیا. اب سناتنیوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی ہم بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ، چھاتی پیٹتے رہ گئے. اور یہ آپ کی بہن بیٹیوں کو ریپ کر کے، اپنی بہن بیٹیوں کو لو جہاد میں پھنسا کر یہ نکل گئے. میں یہی کہتی ہوں کہ بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے، خاص کر کے سناتن کی بیٹیوں کو. کوئی اپنا نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، صرف اپنا ہی اپنا ہوتا ہے. اپنا جب بھی آپ کو مارے گا نا، ایک چھایا میں پھینکے گا، اس کے بعد آپ سے پیار کرے گا، اٹھائے گا. اور یہ لوگ آپ کو صرف 35 ٹکڑے، بریف کیس، ریلوے ٹریک، بچے پیدا کرنے کے مشین، بس یہ 4 چیزوں سے آپ کو یوز کریں گے اور کچھ نہیں ہوگا ان کے ساتھ. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہندو، مسلم، جیسے میں بودھسٹ ہوں، جیسا سکھ، عیسائی، کیوں نہ ہم ایک ہو جائیں؟ کیونکہ میں مانوتا دھرم سب سے بڑا جانتا ہوں. بھائی نے کہا کہ وہ بدھسٹ ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ ایک نہ ہو جائیں. بھائی صاحب، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی انیک ہے یا ڈفرینٹ ہے. قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، جو میں نے ایک ہفتہ پہلے پچھلے سنیچر کی تقریر تھی، عالمی بھائی چارہ، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑے سے بنایا ہے، اور تمہیں تقسیم کیے ہے، بانٹے ہے قبیلوں اور برادریوں میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو تقوی رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے. تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ سارے انسان ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو اونچا یا نیچا نہیں بنایا ہے دولت کے بنیاد پہ، جنس کے بنیاد پہ، رنگ کے بنیاد پہ، جنم کے بنیاد پہ، لیکن کہا ہے کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو تقوی رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے. ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا ہوئی ہے. ہمارے پر دادا دادی، پر ایک دم پہلے دادا دادی ایک تھے، تو اس لحاظ سے ہم رشتہ دار ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یونیورسل بردرہڈ، ہم بھائی بہن ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں ملاپ ہو. اگر جو ہمارا مالک ہے، ہمارا ایشور ہے، ہمارا خالق ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہم کم از کم مان لیں کہ کم از کم ایک کتاب خدا کی کتاب ہے. کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں رہیں گی یہ ماننے کے لیے کہ کم از کم ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہے. ہندو کہیں گا وید اللہ کی طرف سے ہے، کرسچن کہیں گا بائبل اللہ کی طرف سے ہے، مسلمان کہیں گا قرآن اللہ کی طرف سے ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو چیز، جو پیغام یہ ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم وہ پیغام پہ عمل کرو. جو اختلافی باتیں ہیں وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، صحیح یا غلط بعد میں ڈسکس کریں گے. کم از کم جو چیز یکسانیت لکھی ہے یہ مذہبی کتابوں میں، کم از کم ان پہ تو 100% عمل کرے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں ان مذہبی کتابوں کی، ہمیں پتہ چلتا ہے، جو میں نے تقریر میں کہا تھا ایک ہفتے پہلے سنیچر میں، کہ ساری مذہبی کتابیں یہ کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے.
کوئی پتیمہ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، اور ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، جو میں نے سیکنڈ کانفرنس میں تقریر کی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا ویریس ورلڈ ریلیجیس اسکرپچرز، ان کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آخری پیغمبر، آخری رسول جو آنے والے خدا کی طرف، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان ساری کتابوں میں، چاہے وید ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے قرآن ہو، اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیوں نہ ہم سارے انسان جو مذہب میں مانتے ہیں، جو خدا میں مانتے، کیوں نہ یہ ہم عہد کریں کہ کم از کم یہ چیز جو ساری مذہبی کتابوں میں یکساں ہے اس پہ تو عمل کرے، پھر ہی بھائی چارہ بڑھے گا۔ ہم کم از کم یہ عہد کریں کہ ہم ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، یہ عہد کرے کہ جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بات مانے، تو ہی بھائی چارہ بڑھے گا۔ تو بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرے۔ جو اختلافی باتیں ہے وہ کل دیکھیں گے صحیح یا غلط، میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا ڈسکشن کل کریں گے۔ آج تو کم از کم جو یکساں ہے وہ آپ کو ماننے کے لیے کیا پرابلم ہے، وہ ماننے کے لیے کیا مشکل ہے؟ بھائی صاحب آپ سمجھے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں سمجھ رہا۔ آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ کل مجھے ایک بدھسٹ نے سوال کیا تھا جس کے جواب میں نے کہا کہ آپ کا دھما پڑھ پڑھیں گے آپ؟ ہاں میں نے کیا تھا، آپ نے کیا تھا، ماشاء اللہ۔ تو میں نے کہا تھا کہ آپ کے مذہب میں لکھا ہے کہ ایک میتری آنے والے جب بدھا سے پوچھتا ہے، اس کے ڈسائپل انندا بدھا سے پوچھتے ہیں، جو گاسپل آف بدھا پیج نمبر 217 اور کئی جگہ دھما پڑھ میں لکھا ہے کہ بدھا نے کہا کہ میں نہ پہلا میتری ہوں نہ آخری، میرے بعد کئی میتری آنے والے، اور جو میتری آئیں گا جس طریقے سے میرے سینکڑوں ماننے والے ہیں اس کے ہزاروں ماننے والے ہوں گے، وہ صحیح دھرم سکھائیں گا جو حق کا دھرم ہے، پہلے آخر میں بھی، اور وہ صحیح دھرم سکھائیں گا۔ اور جب آنندا نے پوچھا یہ آدمی کو کیسا پہچانیں گے، تو اس نے کہا یہ آدمی کا نام ہوئے گا میتری۔ میتری مطلب مسیح، جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتے ہیں؟ کس چیز کو؟ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں کی ہے اس نے، میں خالی تصویر پڑھا ہوں۔ آپ جب عالمی بھائی چارہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارے انسان ایک ہو، آپ بولیں گے میں نہیں پڑھا، تو یکتا کیسے ہوں گی؟ وہ تو ہے، لیکن میں میرے حساب سے جو میرے کو جتنا نالج ہے بالکل صحیح، تو میں بول سکتا ہوں۔ جو میں نے ابھی کوٹیشن دیا ہوں یہ آپ کی مذہبی کتاب سے دیا ہوں، اچھا اچھا، قرآن سے نہیں۔ قرآن میں بھی کئی حوالے ہیں، وید میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے۔ اپنا مذہب کا کتاب 100% لوگ تو نہیں پڑھتے نا، بالکل صحیح، اسی میں کا میں ایک ہوں۔ یہی میں کہتا ہوں نہیں پڑھتے تو غلطی آپ کر رہے، ہاں غلطی تو میری آپ ہے کی غلطی کی وجہ سے عالمی بھائی چارہ قائم نہیں ہے، تو آپ عالمی بھائی چارے میں رکاوٹ لا رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، غلطی آپ کی کیا میری؟ میری غلطی، میں نے آپ کی مذہبی کتاب پڑھ چکا ہوں، صحیح بات ہے۔ ہندو دھرم کی، عیسائی دھرم کی، بھگوت گیتا، وید، دھما پڑھ۔ میرے دوست کو وہی میں بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب خالی اسلام دھرم کا مطلب قرآن خالی نہیں پڑھے، وہ سب پڑھے، میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ابھی بھی، ان کو لائق تو میں مائک پہ بلا سکتا ہوں۔ میں کل ان کو وہی بولا، اس لیے میں نیکسٹ ٹائم، آج میرے کو گاؤں جانا ہے میرے بھائی کو لڑکے کو لانے کے لیے، تو بھی میں یہاں پر آیا ہوں۔ بالکل صحیح، تو میں یہ پوچھتا ہوں، آپ نے تو میری تعریف کر دی۔ نہیں نہیں ایسا نہیں، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے جو دوائی دیتا ہے، اور ڈاکٹر کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت مان ہے، بہت گریٹ ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے، آپ دوائی کھاتے نہیں، ہاں میں مانتا ہوں اس بات کو۔ آپ سمجھ رہے نا؟ تو تعریف کر کے فائدہ کیا؟ ڈاکٹر آپ کا ایگزامینیشن کرتا ہے، آپ کو دوا دیتا ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت مانے، اتنا اچھا ہے، بہت تعریف کر رہے، آپ جب دوائی نہیں کھائیں گے تو آپ کا علاج کیسا ہوگا؟ صحیح بات، تو آپ جو بول رہے عالمی بھائی چارے کا علاج میں دے رہا ہوں، میں آپ کے عالمی بھائی چارے کا علاج دے رہا ہوں۔ آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو یہ علاج کی شروعات ہے۔
तो आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो और बाकी इंसानों का भी इलाज हो? नहीं, जरूर करूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा, मेरे को अभी गाँव जाना है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब, ये इलाज जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि रोज कहो, एक बार आप बोलेंगे दवा लेने का टाइम नहीं है, एक बार तो लो। ये होता है ना, कभी कभी कुछ बीमारी का वन शॉट डोज होता है, आज नई टेक्नोलॉजी है, वन शॉट डोज, एक बार खाओ, इंशाल्लाह आपकी बीमारी दूर हो, फिर बाद में वापिस आएंगे, देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं आस्था माँ को, फिर वो जो है नफरत फैलाने वाला ही काम कर रही होती हैं और लफ्ज़ जिहाद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ ब्लैक शिप लोग होते हैं और उनकी वजह से कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन उसको देख करके आप पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते, कोई भी मज़हब को गलत नहीं कह सकते और किसी को भी आप एक टारगेट लेके नहीं चल सकते मज़हब को कि भाई ये ख़राब मज़हब है, ये अच्छा नहीं है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत से अच्छे लोग भी हैं, उसमें काफ़ी सारे बेहतरीन लोग भी हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो भाईचारा का काम करते हैं, जो बुराई से लोगों को रोकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वीडियो और उसमें यही बताया जा रहा होता है कि आलमी भाईचारा जो है वो कैसे कायम किया जाए। सबसे पहले तो ये है कि सब लोग माने कि भाई अल्लाह की तरफ से एक किताब है और उसमें जो है वो जो यकसानियत है, मतलब जो भी एकदम मिलती जुलती चीज़ें, जैसे क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, इस्लाम में कुरान है, हिंदुइज़्म में वेद है, इन सब किताबों में अगर आप जो यकसानियत, जो एक चीज़ें देखेंगे वो सेम है, वो है कि अल्लाह एक है, खुदा एक है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनके तौर तरीक़ों पे चलना है और जो अहकामात कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया उसमें चलना है। तब इंसान जो है वो अच्छे से भाईचारा जो है वो प्यार मोहब्बत वाला आगे बढ़ा सकेगा, नफरत हट सकेगी और मोहब्बत दिलों में आएगी। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम भाइयों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हक और सच की बात पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, तब तक आप अपना ध्यान रखें।